السلام علیکم دوستو، آج 8 اپریل 2022 ہے اور میں محمد اکمل خان اس ویڈیو کے تھرو آپ سے مخاطب ہوں۔ کل رات سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بارے میں دوستوں کے بہت سارے سوالات آ رہے تھے کہ یہ فیصلہ کیا آیا ہے اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں آنے والے دنوں میں جو اس کے اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے۔ تو اس پہ میں اپنی معروضات رکھ دیتا ہوں۔ میرا سادہ سمپل ون لائنر اس کا آنسر ہے کہ فیصلہ وہ نہیں آیا جو مانگا گیا تھا، یعنی جب کوئی درخواست گزار عدالت میں جاتا ہے اور وہ اپنی معروضات رکھتا ہے کہ میری یہ گریوینسز ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے، ریڈریس کیا جائے، تو عدالت ظاہر ہے انہی گریوینسز میں سے کچھ کو الاؤ کر دیتی ہے، ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور کچھ کو ڈس الاؤ کر دیتی ہے اور مطلب مسترد کر دیتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس فیصلے کو جو سیاہ فیصلہ کہا جا رہا ہے وہ اس لیے کہا جا رہا ہے، اور میری ذاتی رائے میں بھی یہ فیصلہ تا دیر پاکستان کی سیاست پر اور جوڈیشل جو معاملات ہیں ان کے اوپر اس کے سنگین اثرات ہوں گے آنے والے دنوں میں، اور جو لوگ آج اس کو ویلکم کر رہے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ریگریٹ کرنے والے ہیں اور نیئر فیوچر میں ریگریٹ کرنے والے ہیں۔ خیر، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلی بنیادی بات یہ کہ کسی نے یہ سب کچھ مانگا تھا جو اس فیصلے میں عطا ہوا تو ہرگز نہیں مانگا تھا۔ اسپیکر کی رولنگ کے اگینسٹ ویسے تو یہ سو موٹو نوٹس تھا، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ صرف اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کر رہی تھی، اور تاکہ ان کے اوپر جو غداری کا دھبا اس سے آرٹیکل 5 کے تحت لگتا ہے اس کو جو ہے کسی طرح سپریم کورٹ ختم کر دے۔ سپریم کورٹ نے جب تک اس فیصلے کو محفوظ کیا، یعنی شام 4:30 بجے تک جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا، ساری سماعت کے بعد تو پورا تاثر جو ہے ہر شخص میں وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ 104(3) کے تحت 184(3) کے تحت سنا جا رہا تھا اور ظاہر مفاد عامہ میں اس کیس کو سنا جا رہا تھا، تو صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کیوس یا ابتری ملک میں پیدا ہو سکتی ہے ان سارے سپریم جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس سے پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے اس میں، تو اس کو کسی طرح کام ڈاؤن کرنا تھا اور سیٹل کرنا تھا۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا، اس سے زیادہ اس کا مقصد کچھ نہیں تھا۔ لیکن جو فیصلہ آیا وہ تو انتہائی حیران کن تھا میرے لیے تو، اور بے شمار لوگوں کے لیے، اور میں اس کو بالکل مطلب عدالت کا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے آئینی دائرۂ اختیار سے کہیں زیادہ تجاوز کیا ہے اس میں۔ تو جب فیصلہ آیا تو جب فیصلہ محفوظ ہو رہا تھا اس وقت تک ایک فضا بن چکی تھی اور سب کو یہی لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ رولنگ کو تو کالعدم قرار دے دے گی ٹیکنیکل بنیادوں پر، لیکن اس کے ساتھ ہی الیکشن میں جانے کا کہہ دے گی تاکہ نئے مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت بن جائے، اور جو ایک کیوس اور جو ایک انسرٹینٹی پھیلی ہوئی ہے ملک کے اندر معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، وہ کسی طرح سیٹل ڈاؤن ہو جائے۔ لیکن جب فیصلہ آیا تو فیصلہ آپ سب نے سن لیا۔ نہ صرف سپریم کورٹ نے جو نہیں مانگا گیا تھا درخواستوں میں یا اپوزیشن کی ساری بحث میں، وہ بھی اپوزیشن کو عطا کر دیا۔ اچھا، وہ عطا کیا کیا گیا؟ وہ عطا کیا گیا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں درخواستوں میں کہیں بھی یہ کچھ نہیں تھا، لیکن فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد مریم نواز صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا جو ٹویٹ آیا، میں اس میں سے کل بھی میں نے وہ تینوں ٹویٹ پیش کیے تھے، فضل الرحمان صاحب کا بھی، مریم اور نواز شریف کا۔ آج میں صرف نواز شریف کا ٹویٹ اس میں پیش کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں دیگر معروضات بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد یہ ٹویٹ کیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین اور قانون کے خلاف تھی، اس کو اب صرف کالعدم قرار دینا ہی کافی نہیں ہوگا۔ یہ وہ سپریم کورٹ سے مخاطب تھے کہ صرف کالعدم قرار دینا ہی کافی نہیں ہوگا، جو سپریم کورٹ کرنے جا رہی ہے وہ انہیں قبول نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد یہ تھا۔ آئین اور قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے آئینی اختیارات کی فوری بحالی ہو تاکہ پارلیمنٹ اپنی ذمہ داریاں اور فیصلے آئین اور قانون کے مطابق جاری رکھ سکے۔ یہ نواز شریف صاحب کا ٹویٹ آیا تھا، ان کا مطالبہ تھا، اور یقینی طور پہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ نواز شریف صاحب نے مانگا اس فیصلے کے اندر وہ سب کچھ عطا ہو گیا۔ لیکن اس کے جو بیڈ امپیکٹس ہیں، اسے سیاہ فیصلہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آئینی طور پر اختیارات میں ٹرائیکوٹمی ہے،
اور ایک مثلث ہے اختیارات کے حوالے سے کہ ایک آزاد عدلیہ موجود ہے، مقننہ جو لیجسلیچر ہے وہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایگزیکٹو اتھارٹی جو گورنمنٹ ہے وہ موجود ہے۔ تینوں کے اپنے اپنے اختیارات ہیں، تینوں کا اپنا اپنا آئین نے دائرہ کھینچا ہوا ہے کہ وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ میری ذاتی رائے میں سپریم کورٹ نے جو اس کا آئینی دائرہ اختیار تھا اس کو پھلانگتے ہوئے جو مقننہ کے اختیارات ہیں اور ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں دونوں کو کل سلب کر لیا اپنے فیصلے کے تھرو، اور نہ صرف جو اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو ٹیکنیکل بنیاد پر اڑا دیا، بلکہ اس سے جو دیگر کام ہوئے تھے، یعنی اسمبلی کو توڑنے کا وزیر اعظم کا اختیار بحال ہوا تھا تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی تھی، صدر نے اسمبلی مطلب انہوں نے سفارش کی وزیر اعظم نے، صدر نے اسمبلی توڑ دی، اسمبلی توڑنے کے بعد نئے انتخابات کا اعلان کر دیا 90 دن کے اندر، اور نگران وزیر اعظم کا پروسیس چل رہا تھا، الیکشن کمیشن کو حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ وہ الیکشن کی تیاری کرے۔ ان سارے کے سارے اقدامات کو صرف رول بیک نہیں کیا، یہ رول بیک تو تب بھی ہو جاتے جب سپریم کورٹ قلعدم کر دیتی، محض قلعدم ہی کر دیتی، چاہے ٹیکنیکل بنیاد پہ ہی قلعدم کر دیتی، اگر صرف قلعدم بھی کر دیتی تو بھی یہ سارے کی ساری چیزیں رول بیک ہو سکتی تھی۔ لیکن سپریم کورٹ نے آگے آنے والے جو ایونٹس ہیں ان کی ٹائم لائن بھی اس فیصلے میں ڈال کر سب کو حیران کر دیا۔ یعنی سپریم کورٹ نے نہ صرف اسپیکر کو اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ وہ کب اجلاس بلائے، کتنے بجے اجلاس بلائے، اور اجلاس کی پوری ٹائم لائن بتا دی ہے کہ کیا کیا اجلاس میں ہونا چاہیے۔ یعنی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی چاہیے، ووٹنگ کے بعد اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اجلاس برخاست ہو سکتا ہے، اگر وہ ووٹنگ میں ہار جاتے ہیں تو نئے وزیر اعظم کے انتخاب ہونے کے بعد جو ہے وہ اجلاس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ہمیں پتہ ہے کہ قانون تھا، اگر کسی شخص کو کوئی ایسی چوٹیں لگ جاتی تھیں، کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا تھا، یا کوئی لڑائی جھگڑے میں کسی کو چوٹیں لگ جاتی تھیں اور اس کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جایا جاتا تھا، ہاسپٹل لے کے جایا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ پہلے پولیس رپورٹ کرائیں۔ تو جب وہ پولیس رپورٹ، جب تک وہ پولیس رپورٹ نہیں آ جاتی تھی اور MLC نہیں کٹ جاتی تھی، اس وقت تک ڈاکٹر مریض کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی گئیں، اور بالآخر اس قانون میں ترمیم کرنی پڑی کہ جب بھی کوئی پیشنٹ یا کوئی زخمی اس طرح کی صورتحال میں آپ کے پاس آئے گا، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نوٹ ڈاؤن کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے، اس کا علاج کر لیں گے۔ پولیس جب آئے گی تو وہ اپنا کام تب کر لے گی۔ یہاں پہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ٹیکنیکل بنیاد پر، یعنی سپریم کورٹ کا موقف صرف اتنا ہے، یہ نہیں کہ آرٹیکل 5 کے تحت جو اسپیکر نے قرارداد کو مسترد کیا وہ غلط ہے، بلکہ اس بات کو غلط قرار دیا کہ جس دن ووٹنگ ہونا تھی اس دن اسپیکر جو ہے یہ رولنگ جاری نہیں کر سکتے تھے، ڈپٹی اسپیکر یہ رولنگ جاری نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی جس دن قرارداد جمع ہوئی ہے یا قرارداد کو پیش کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اس دن اگر اسپیکر رولنگ دے دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس بات کو میری خیال میں مد نظر نہیں رکھا کہ جب 28 تاریخ کو اس کی اجازت دی جا رہی تھی تو اس سے پیشتر جو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی، اس کی جو فائنڈنگز آئیں، اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا، اس کے بعد اپوزیشن کو بلا کے اسپیکر نے معاملات کو سارے دیکھا اور حکومت سے درخواست کی، جیسا کہ اسپیکر نے اپنی رولنگ میں لکھا بھی ہے کہ یہ حقائق اگر وہ اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس میں اپوزیشن نے شرکت سے انکار کر دیا تھا، نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے پارلیمان کی اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا اور اس خط کے مدرجات کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا، جو امریکی ایما پر حکومت کو ہٹانے یا ریجیم چینج کی پوری سازش کا ایک جس کے اندر تفصیل تھی، تو اسپیکر نے اپنی رولنگ میں بھی یہ بات نوٹ ڈاؤن کی ہے کہ ان کو بلایا گیا، وہ نہیں آئے، تو میں نے حکومت سے درخواست کی کہ یہ سارے معاملات بینگ دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس میرے سامنے رکھے جائیں، تو انہوں نے اس میں اس کا حوالہ بھی دے دیا ہے کہ وہ بہت سنگین زبان میں اور بہت بلیٹنٹ جو ہے انٹرفیرنس تھی ہمارے ذاتی معاملات میں، ہمارے انٹیگریٹی کے خلاف، ہماری سالمیت کے خلاف، اور ہمارے پارلیمانی نظام کو جڑ سے اکھاڑنے اور ہمارے وزیر اعظم کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 5 کے تحت میں یہ رولنگ دے رہا ہوں کہ یہ تحریک عدم اعتماد میں مسترد کرتا ہوں۔ اب جس دن یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے، میرے ذاتی خیال میں، مجھے اس کی ٹائم لائن ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کس ڈیٹ کو پیش ہوئی ہے اور منظور ہوئی ہے اس بات کے لیے کہ اس پہ ووٹنگ ہوگی، یا مطلب
ایوان میں، تو اس دن تک یہ سارے معاملات اس طرح سے نہیں کھلے تھے، اور کھلے بھی تھے تو بھی اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ پہلے زخمی کا علاج کیا جائے گا یا پولیس کی MLC رپورٹ کاٹی جائے گی۔ ان چیزوں میں ٹائم لائن کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کے پاس بہترین حل اس کا صرف اور صرف یہی تھا، اگر انہوں نے سو موٹو لے بھی لیا تھا، کہ وہ عوامی مفاد میں سب پارٹیوں کو، چاہے اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ کالعدم بھی قرار دے دیتے رولنگ کو اسپیکر کی، تب بھی وہ نئے مینڈیٹ کے لیے الیکشن میں جانے کا لوگوں کو کہہ دیتے، تمام سیاسی پارٹیاں الیکشن میں چلی جاتی اور نئے مینڈیٹ کے ساتھ، فریش مینڈیٹ کے ساتھ آ جاتے۔ لیکن یہ مقصود نہیں تھا، یہ کسی کو بھی مقصود نہیں تھا۔ مطلب اس پورے کورس آف ایونٹس کو آپ دیکھیے کہ ایک مہینے کے اندر اندر ایسی کون سی افتاد آن پڑی ہے، اور ایسا کب ہوتا ہے، کس جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی حکومت کو اس طرح اڑا کے پھینک دیا جائے کہ اچانک لوگوں کے ضمیر جاگ جائیں، 3.5 سال سے ساتھ بیٹھے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے، کیبنٹ کو انجوائے کرتے ہوئے اتحادی چھوڑ کے آپ کو چلے جائیں، آپ کے اپنے 15 16 18 20 25 28 جو ہیں وہ جو آپ کے اپنے ممبران ہیں وہ ڈیفیکشن میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو وہ جب سب کچھ یہ ہو رہا تھا، اس دوران میں امریکی ایجنٹس یا امریکی کونسلیٹس یہ تمام ہمارے ان میجورٹی ان لوگوں سے ملتے ہوئے پھر رہے تھے جو اتحادی تھے حکومت کے، جو اپوزیشن کے لوگ تھے، اور جن لوگوں نے ڈیفیکشن میں جانا پسند کیا ہے بالآخر ان تمام لوگوں سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی۔ سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا، پیسہ کیسے چل رہا تھا، میریٹ میں لوگوں کو کیسے رکھا گیا، عمران خان صاحب کی آئینی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیسے کیا گیا، یہ سارے معاملات سپریم کورٹ کے سامنے تھے۔ حکومت نے یہ پیشکش کی کہ اس خط کو ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس سو موٹو لینے سے پہلے، اس رولنگ سے پہلے حکومت نے کوشش کی کہ اس کو رکوایا جائے، عدالت میں درخواست دی لیکن اعتراض لگا کر واپس کر دی گئی، اور جو اعتراضات لگائے گئے اس دن بھی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، اس میں جو 7واں اعتراض تھا نمبر 7، اس میں آرٹیکل 69 کا حوالہ دے کے اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ درخواست واپس کر دی تھی کہ جناب آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمان کی کسی کارروائی کے اندر عدالت انٹرفیرنس کا اختیار نہیں رکھتی، اور بالیقین عدالت اس چیز کا اختیار نہیں رکھتی۔ اب میں جو بحران سپریم کورٹ کے فیصلے، سپریم کورٹ نے بنیادی طور پہ سو موٹو لیا تھا اس لیے کہ اس بحران کا کسی طرح خاتمہ ہو جائے، لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ بہت خراب نظر آ رہی ہیں، کیونکہ یہ خاموشی سے تو نہیں بیٹھا جائے گا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح ان کے حوالے حکومت نہیں کریں گے، کیونکہ ان سے ان کی آئینی میجورٹی کو، اکثریت کو چھینا گیا ہے، ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد پہ چھینا گیا ہے، بیرونی دباؤ کی بنیاد پہ چھینا گیا ہے، اندرونی اداروں کی مداخلت پہ چھینا گیا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے ایک طرف عمران خان کھڑے ہیں اور دوسری طرف تمام پاکستان کی مقتدرہ سے لے کر بیرونی دباؤ ڈالنے والے اور اپوزیشن سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کے پاس ظاہر ہے تمام تر ثبوت بھی ہیں۔ اب وہ آج شام انہوں نے خطاب کرنا ہے، وہ کیا بات کرتے ہیں اور کیا ان کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، یہ ایک الگ سوال ہے۔ اب اگر جیسا سپریم کورٹ نے کیا ایسے اختیارات اسپیکر کے پاس بھی ہیں، جس طرح مداخلت انہوں نے کی ہے، سپریم کورٹ نے مداخلت کی ہے کہ پوری ٹائم لائن، اجلاس بلانے کا دن، اجلاس بلانے کی ٹائمنگ، اس کا جو کورس آف ایونٹس ہے کہ کیسے کیسے ہوگا، کیا کیا کر کے اسپیکر جو ہے وہ اجلاس کو ملتوی کر سکتے ہیں، اور نہ صرف اسپیکر کو بلکہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس سارے معاملے کے اندر اپنے کسی اختیار کو استعمال نہ کرنے کی پابندی ان پر لگا دی ہے کہ وہ بھی کوئی اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسا کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا۔ ٹرائیکاٹومی جو ہے اختیارات کی جو مثلث ہے، اس کو بری طرح ڈیمیج کیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، اور اس کی امپلیکیشنز ہوں گی۔ اب لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اختیار نہیں تھا۔ اب اگر اس طرح کی لیکوناز نکالے جائیں گے تو کل کو اگر اسپیکر اس ووٹنگ سے پہلے 5 ججوں کو نوٹس کر دیتا ہے، سپریم کورٹ کو نوٹس کر دیتا ہے کہ جناب آئیں اور ذرا جواب دیں کہ میں نے جو رولنگ دی ہے وہ ان بنیادوں پر دی ہے، میرے پاس یہ حقائق میرے سامنے تھے، میرے سامنے ایک زخمی تھا جس کی جان کو خطرہ تھا، میں اس کی سٹچنگ کرنے لگا تھا، میں اس کے بلیڈرز کو سٹچ کرنے لگا تھا، لیکن آپ نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں کہ میں ان کو سٹچ نہیں کر سکتا، اس سے پہلے مجھے MLC کٹوانی ہے یا پولیس کو بلانا ہے۔ تو آپ بھی آگے یہاں اپنی پوزیشن کو واضح کریں۔ اگر اسپیکر ایسا
کہہ دیتے ہیں تو کس قدر بڑا آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اسپیکر بہرحال کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں اور مقننہ کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، لیجسلیچر کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، لیجسلیٹر کو یعنی مقننہ کو وہ ہیڈ کرتے ہیں، جو ٹرائیکوٹومی میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو آئین میں ترمیم کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ عدلیہ کے جو بیلنس شیٹ اگر عدلیہ کی دیکھی جائے تو ایسے فیصلے ہیں ان کی تاریخ میں، بھٹو کے عدالتی قتل سے لے کر اور مشرف صاحب کو آئین میں ترمیم کا اختیار دینے تک، ماشاءاللہ ایسے فیصلے ہیں۔ یہ بھی انہی فیصلوں میں لکھا جائے گا کہ عدلیہ نے کس طرح اس فائر وال کو جو آرٹیکل 69 نے ایک بیلنس قائم کیا تھا اس ٹرائیکوٹومی کے درمیان، اس سپریم کورٹ نے اس کو کس طرح سے پھلانگا، ان اختیارات کو کس طرح سے جو ہے وہ غیر آئینی طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا۔ اب کوئی دوسرا ادارہ، اب اس پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا ادارہ عدلیہ سے بھی پوچھ سکتا ہے یا نہیں پوچھ سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب اجلاس شروع ہوگا کل تو کیا کارروائی ہوتی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کیا اپنے خطاب میں کہتے ہیں۔ تو اگر مطلب جو وزیر اعظم ہیں یا صدر پاکستان ہیں وہ اگر اپنے اختیارات کے استعمال میں اگر انہوں نے اپنی آئینی حدود کے آخری سرے پر بھی کھڑا ہو کے کچھ ایکٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی ملک میں مزید انارکی اور مزید جو ہے خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیے کہ اس عدالتی فیصلے کا جو 184(3) کے تحت اس ساری صورتحال کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے بنیادی طور پہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ مطلب ہے یہ سو موٹو لیا تھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی نے بھی نہیں سوچا، اور سوچا شاید اس لیے نہیں ہے کہ لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ سب نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان صاحب کو اس ساری گیم پلان سے آؤٹ کرنا ہے۔ ابھی تک جو حکومت کا باضابطہ ایک رد عمل آیا ہے وہ صرف حکومتی وزیر جو ہیں ابھی تک جو شری مزاری صاحبہ ہیں ان کی طرف سے آیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو ختم کرنے کے لیے کل رات ایک عدالتی بغاوت ہوئی جس میں یہ حکم دیا گیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کیسے اور کس وقت منعقد ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی کی امریکی کوشش کا مسئلہ کمرے میں ہاتھ تھی، جس کی وجہ سے اسپیکر نے رولنگ دی، اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ حالانکہ حکومت بار بار آفر کرتی رہی کہ ان کیمرہ آپ سیشن بلا لیں، ہم آپ کو بریف کر دیتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے ججز صاحبان نے اس کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا ہم کسی معاملے کو نہیں دیکھ رہے، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ رولنگ دے سکتے تھے اسپیکر یا نہیں دے سکتے تھے۔ تو اگر ریاست اور آئین آمنے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ریاست کو بچایا جائے گا، آئین کو نہیں بچایا جائے گا۔ اور یہاں تو آئین میں صرف آپ نے ایک ٹیکنیکل فلا نکالا ہے کہ اس دن ووٹنگ ہو سکتی تھی، اس دن ووٹنگ نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ نے ابھی تک یہ بھی اسرٹن نہیں کیا اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے کہ آیا جو اسپیکر کی رولنگ ہے آرٹیکل 5 کے تحت کیا وہ رولنگ مطلب ہے وہ بنیاد ان کی درست تھی یا نہیں تھی، صرف ٹیکنیکل بنیادوں پر کہ اس دن ووٹنگ نہیں ہو سکتی، ووٹنگ والے دن چونکہ رولنگ نہیں دے سکتے تھے لہذا اس رولنگ کو اڑا دیا۔ آگے چل کے وہ یہ کہتی ہیں لیکن اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، لیکن یہ بات ختم نہیں ہوئی۔ اس عدالتی فیصلے پر جو لمبے سائے لہرا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کھیل جیت لیا گیا، لیکن سچ کہوں تو کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ کس نے ان کو امریکہ کو بیچ دیا ہے، اور وہ بھی پیسے کے لالچ میں۔ الیکشن کمیشن کو ناقابل فہم ہچکچاہٹ کے باوجود بالآخر فیصلہ عوامی عدالت میں ہی جائے گا۔ اچھا، میں ایک بات اور میرے ذہن میں یہ تھی کہ جب الیکشن کمیشن کے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو عدالت نے طلب کیا، یعنی جب فیصلہ محفوظ ہو چکا تو پھر ریسکیو کے لیے الیکشن کمیشن آیا، انہوں نے بتایا جناب 7 مہینے تو ہم الیکشن کرا ہی نہیں سکتے۔ جن کی آئینی ڈیوٹی ہے، آرٹیکل 224(2) کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی اگر ڈیزالو ہوگی تو ودن 90 ڈیز الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیوٹیز آف الیکشن کمیشن میں شامل ہے کہ وہ الیکشن کرانے کا پابند ہوگا۔ تو جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ 7 مہینے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، اور جیسے ہی ججز آگے بیٹھے انہوں نے جناب سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس کر دیا، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن جب تشریف لائے تو ان کو روسٹرم پہ بلایا، انہوں نے بھری عدالت میں کہہ دیا جناب ہمارے یہ مسائل ہیں، ہلکا بندیاں نہیں ہوئی اور ہم جو ہے 7 مہینے تو الیکشن ہی نہیں کرا سکتے۔
تو وہاں سپریم کورٹ نے ججز نے ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، آئین کے آرٹیکل 224(2) کے تحت آپ پابند ہیں، آئینی طور پر پابند ہیں، اور آپ کے ذمے صرف ایک کام ہوتا ہے اور وہ الیکشن کرانا ہوتا ہے، آپ اس بات کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ آپ کیسے آئین کو وائلیٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کی جو معروضات تھیں ان کو ایز اٹ از لے لیا گیا۔ تو اس فیصلے میں جو میری ذاتی رائے ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، بدقسمتی سے میں نہ بھی کہنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اصل مقتدرہ جو ہے اس کا کردار اس میں ہے، اور ان کے چہروں سے سارے نقاب ہٹ چکے ہیں۔ جو کئی مہینوں سے کہا جا رہا تھا جی نواز شریف سے ڈیل ہوگی ہے، نواز شریف سے ڈیل ہوگی، نواز شریف سے ڈیل ہوگی، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے، اس ٹویٹ میں نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہا ہے، جو مطالبہ کیا ہے، جو ڈکٹیٹ کیا ہے عدالت سے، وہ سب کچھ اپوزیشن کے وکلاء نے نہیں مانگا تھا، لیکن عدالت نے نواز شریف صاحب کے ٹویٹ کو ایز اٹ از گرانٹ کر دیا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس ٹویٹ کو لیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ یہ پٹیشن جو ہے اس میں جو کچھ وٹ ایور از ساٹ بائی دی ٹویٹنگ اتھارٹی وہ از گرانٹیڈ۔ تو اس طرح کا یہ ایک فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے بہت خطرناک جو ہے وہ امپلیکیشنز ہوں گے اگر اس طرح عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جاتا ہے اتنی واضح میجورٹی کے بعد، اور اس طرح سے اس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے، اور تمام ادارے اس طرح اکٹھے ہو کے بے نقاب ہو کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آج سہیل بڑائی صاحب کا میں تبصرہ سن رہا تھا، بلکہ کل رات کو ان کا پروگرام تھا، تو میں آج سن رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، انہوں نے اپنی رائے جو ہے وہ عدالتی فیصلے کے تھرو دے دی ہے۔ تو لوگوں کو یہ پتہ ہے، لوگ واضح طور پہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بہت ویجیلنٹ بھی ہے، اور اب بہت حد تک سمجھ بھی چکی ہے کہ یہ ڈوریں ساری کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس فیصلے کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا ان کے جو اقدامات ہیں آج کی ڈیٹ میں وہ کیا کرتے ہیں۔ اور آخر میں اس حکومت کو مطلب میں ذاتی طور پہ ظاہر ہے کہ ان کا مشیر تو نہیں ہوں، لیکن شیخ رشید صاحب کے مشورے ابھی سن رہا تھا ان کی پریس کانفرنس میں کہ جی استعفیٰ دے دینا چاہیے، باہر آ جانا چاہیے، اور فلاں کرنا چاہیے اور فلاں کرنا چاہیے۔ میری ذاتی رائے میں حکومت کو اس طرح کی احمقانہ حرکت کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کی بجائے، اسمبلی میں موجود رہنے کی بجائے استعفے دے کے اور سڑکوں پہ آ جائے۔ اگر وہ استعفے دے کے سڑکوں پہ آ گئے تو پھر آپ یقین جانیں کہ ان کو گردن سے دبوچ لیا جائے گا، ہر طرح سے ان کو سسٹم سے باہر کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ شیخ رشید صاحبان جیسے جو گھس بیٹھی ہیں ان سے محتاط رہا جائے، اور ان کی ان باتوں کو یاد کیا جائے کہ جب نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنا تھا اس وقت یہ کیا کہہ رہے تھے، کون سے مشورے دے رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت کہہ رہے تھے وہ جی یہ لائبلٹی ہے، وہ جی گلے پڑ جائے گا، بہت بیمار ہے، وہ جانے دیں جی، چھوڑیں جی، دفع کریں جی، اس میں کیا پڑا ہے۔ اب پتہ چل گیا آپ کو دفع کریں جانے دیں میں کیا پڑا ہے، کہ جب وہ آزاد ہو کے باہر بیٹھیں گے تو آپ کے خلاف کیا کر سکتے ہیں، ریاست کے خلاف کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی گھٹنوں کے بل وہ لے آئے ہیں۔ تو شیخ رشید صاحبان جیسے جو لوگ ہیں جو کسی نہ کسی گیٹ سے آئے ہوئے ہیں مخبر حضرات، ان سے حکومت اگر محتاط رہے تو بہت بہتر ہے۔ یہ میری معروضات تھیں آج، اور عمران خان صاحب کا شام کو خطاب ہوتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نئی بات کرتے ہیں، ان کا لائے عمل کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے اور پاکستان کو یاد رکھیے گا۔